غیر حاجی ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں، جانوروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اور جانور کی قربانی پیش کر کے زبان حال سے گویا کہ وہ یہ اقرار کرے اللہ ہمارے اندر کا جو جانور ہے، اندر کا جو جانور ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، آنکھ کا گناہ کرتے ہیں، کان کا گناہ کرتے ہیں، زبان کا گناہ کرتے ہیں، ہاتھ پیر کا گناہ کرتے ہیں، فکر و سوچ کا گناہ کرتے ہیں، اللہ آج ہم نے تیرے نام پر تیری تکبیر کی چھری سے ہم نے اس جانور کو ذبح کر دیا، اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیا ہے، یا اللہ جانور ذبح ہو گیا، اور جانور ذبح ہونے کے بعد اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھتا نہیں ہے، زبان تو ہوتی لیکن سنتا نہیں ہے، کان تو ہوتے لیکن سنتا نہیں ہے، آنکھ تو ہوتی لیکن دیکھتا نہیں ہے، ناک تو ہوتی لیکن سونگھتا نہیں ہے، ہاتھ پیر تو ہوتے لیکن چلتا نہیں ہے، اللہ بالکل اسی طریقے سے آج ہم نے تیری تکبیر کی چھری سے ہم نے اس کو ذبح کر دیا، اب ہمارے اندر کے جانور کی ہماری آنکھیں تو ہیں لیکن اب گناہ نہیں دیکھیں گی، کان تو ہیں لیکن گناہ نہیں سنیں گے، زبان تو ہیں لیکن گناہ نہیں بولے گی، سوچ و فکر تو ہے لیکن گناہ نہیں کرے گی، ہاتھ پیر تو ہیں لیکن گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جب زبان حال سے بندہ یہ اقرار کر کے تکبیر کی چھری سے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جذبے کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ موقع اسی جذبے کے اظہار کا ہے کہ جو غیر حاجی حج پہ نہیں گئے وہ اس جذبے کے ساتھ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ جو ہم قربانیاں جو کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک ایک بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اور ایک ایک بال کے بدلے میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے صحابہ نے پوچھا کہ جو جانور پشم والے اون والے جانور ہیں وہاں تو بال نہیں ہیں، ان کو شبہ ہو کہ ہو سکتا پشم کی جو ایک لٹ ہے اس ایک لٹ کو ایک شمار کیا جائے۔ فرمایا کہ نہیں، وہاں اس کی ہر اس کے گویا کہ ریشے کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے گی، گویا کہ اس پشم کی جو اونٹ کی جو ایک لٹ ہے اس لٹ کے اندر جتنے ریشے ہیں ہر ریشے کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اس سے اندازہ کریں کہ اسے جانور کے جسم کے بالوں کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس عبادت کی شکل و صورت کیا ہے، نماز سے مختلف، روزے سے مختلف، حج سے مختلف، زکوٰۃ سے مختلف، یہ جانور ذبح کرنے کی ایک شکل و صورت ہے، لیکن حقیقت اس کی بھی وہی ہے کہ تقرب اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کر رہا ہے۔ اور یہ وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر گوشت کھانے کی نیت سے آپ نے اگر جانور قربانی کا کیا تو قربانی اللہ کے قبول نہیں ہے، حالانکہ گوشت آپ کھائیں گے، اوروں کو بھی کھلائیں گے، لیکن نیت اگر کھانے کھلانے کی جیسے عام زندگی کے اندر جانور آپ ذبح کر کے لاتے ہیں اس لیے کہ کھائیں گے پکائیں گے، لیکن قربانی کا جانور سے اللہ کی رضا کی نیت سے آپ کو ذبح کرنا لازم ہے۔ یہاں تک کہ 60 حصے داروں میں ایک شخص نے بھی یہ نیت کر لی کہ گوشت حاصل کرنا میرا مقصد ہے، گوشت کھانا مقصد ہے، اس کی وجہ سے باقی 6 لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس میں صرف تقرب کی نیت کرنی ہے، تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، تمہاری قربانیوں کو گوشت، تمہاری قربانیوں کو خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا جو دل کا تقوی یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ تقوی اور تقرب کی نیت جب ہوگی اب یہ تمہارا جانور قربانی جو کیا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا، اور اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں نیکی عطا کی جائے گی۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔